شانی تکمیل نبوت تو ہے آقا کی نشانی، ایمان کی علامت ہے صدا ختم نبوت، آقا سے محبت ہے میرا خاص عقیدہ، آقا سے محبت ہے میرا خاص عقیدہ، مومن کی ساتھ سعادت ہے صدا ختم نبوت۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تقریر پیش فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں اس مسابقے کا آخری مقرر کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، جس کا انتظار اس محفل میں ہر طالب علم ہر شخص کو تھا۔ میری مراد طالب علم ادریس وہ ڈیسک پر تشریف ہے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں طالب علم ادریس۔ الحمد لله العزيز الحميد الودود، والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولدي أعلمكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابھی میں طفل مکتب ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، ابھی میں طفل مکتب ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں، تعریف کردار مدارس پہ زبان بول رہا ہوں۔ وارثان علوم نبوت و اکابرین دین و ملت، اساتذہ کرام و طلباء عظام، آج کے اس تقریری مقابلے میں بفضلہ تعالی علم و حکمت کی چند جواہرات اپنے دامن سخن کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں، جو دینی مدارس کی روشن کردار کے پرسرور عنوان سے آراستہ ہے۔ دینی مدارس کا روشن کردار ان مشاہدات بدیہ میں سے ہے کہ ان پر دلائل قائم کرنا بدیات کو در حقیقت اکتساب و نظر کی سانچے میں ڈالنے کی مترادف ہے۔ لیکن جب بغض و عناد، حسد و عداوت کا مضمون پردہ جس میں بصیرت و بصارت کی مابین حائل ہو جائے تو پھر وارثان عقل کی نزدیک بدیات کا انکار کرنا ایک قبر مسلم کی حیثیت رکھتا ہے۔ وارثان عقل سے ساری دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دینی مدارس کا کردار آج سے نہیں ہے، بلکہ تخلیق کائنات سے پہلے اسماء کی بلندیوں پر عالم اعلیٰ کی مجلس میں روشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب تخلیق کائنات نے بحیثیت معلم کی معلم آدم الاسماء کلہا کا اظہار کر کے اس مدرسے سے پہلے متعلم کو تمام ملائکہ پر بلند کیا، جو لن یخلق ربنا خلقا لأکونن امرا علیہ منہ کی زعم و گمان میں مگن ہے۔ پھر وہی مدرسے آسمانی دنیا کے نیچے قائم ہو گئی۔ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ علمی سے وہ پیسی افتگاہ نبوت تیار ہوتی ہے جن کی کردار کی گواہی قرآنی اوراق پر جگمگاتا نظر آتا ہے۔ الذین احسنوا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نزلت على اہل الصفہ وہی 400 من المہاجرین ارشدوا تعلیم القرآن۔ ہمارے معزز سامعین، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے کہ جہاں معلم و متعلم کی نسبت قائم ہو رہی ہے، وہ جگہ مدرسہ کے عنوان سے معنون ہے کہ جہاں انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم کا فرزان نبوت وراثت نبوی کے طور پر اپنا کر انما انا لکم مثل الوالد لولدہ اعلمکم کا فرزہ سر انجام دیا جائے، اس کو مدرسہ کہلاتا ہے۔ سامعین محترم، آج تاریخ کے اوراق سے نواقب و جاہل لوگ یہ سوال کرتا ہے کہ دینی مدارس سے لوگوں کو کیا دیا ہے، تو میں جواب میں کہوں گا کہ دینی مدارس نے انسان کو انسانیت کا حق دیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم الا انها بتعلیم القرآن یخرج الناس من حد البہیمۃ الى حد الانسانیہ۔ تو میں جواب میں کہوں گا کہ دینی مدارس نے لوگوں کو ادب کے زیور سے مزین کیا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حقائق العلماء ومقاصدهم احب الی من كثير من الفقه لان هذا قول واخلاقهم۔ تو میں جواب میں کہوں گا کہ دینی مدارس نے لوگوں کو عمل و اعمال فراہم کر دیا ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: صنفان من امتی اذا صلحوا صلح الناس
الناس كلهم. تو میں جواب میں کہوں گا کتنی مدارس نے لوگوں کو سنا اور چندے سے زیادہ قیمتیں اور بے شمار بنایا ہے. حضرت معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانسان معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام. تو میں جواب میں کہوں گا کتنی مدارس الحکمت الضالۃ المؤمنین کی عملی اعمال جگہ ہے جن کی روشن کے تاکہ ستارہ اور جو سریا کے بلند مقام پر چھوٹا نظر آتا ہے. اغیار کے دلوں کو جھنجھوڑ کر کہے گا ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں, ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں. ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار ہے. ہمارے معزز سامعین, اگر دینی مدارس کا کردار دیکھنا ہے تو نقشہ جہاں کو اٹھا کر دیکھ لو. جہاں آفتاب اسلام کی کرن ضیاء پاش نظر آئے گا وہاں دینی مدارس کی کردار نظر آئے گا. جہاں باطل کا استحصال نظر آئے گا وہاں دینی مدارس کی کمال نظر آئے گا. ہر عطر و دانش کے ہر زاویہ کو بکار گنگائے گا. اگر دینی مدارس کا کردار نہ ہوتا تو باطل کا سخت دیوار نہ ہوتا. اگر دینی مدارس کا کردار نہ ہوتا تو مسلم کا طرز عذاب نہ ہوتا. اگر دینی مدارس کا کردار نہ ہوتا تو گلشن ایمان شاداب نہ ہوتا. اگر دینی مدارس کا کردار نہ ہوتا تو علم و حکمت کی کاروان سے لاب نہ ہوتا. اگر دینی مدارس کا کردار نہ ہوتا تو بدر و ججر کا جواب نہ ہوتا. غرض تو بدر و ججر کا جواب نہ ہوتا. غرض یہ ہے کہ پناہ و اصلاح کی ہر جگہ پر دینی مدارس کا کردار جگمگاتا نظر آتا ہے. ہمارے معزز سامعین توجہ فرمائے, آج دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا زور و شور پر ہے. اسلام کے ابدی دشمن انگریز یہود ہنود مسلمان کے انقلعوں کی مٹھانے میں مصروف ہے. اسلامی احکام کی گوسودہ اور انعام و نہاد مسلمان حکمران ان کے دوست ہیں. اور مدارس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین علماء آج مجبور و مظلوم ہے. اور روح زمین کی سب سے بہترین علماء کرام آج مغفور و مغلوب ہے اور بے جا پابندی کی زنجیروں میں محبوس ہے. اما لیکن یہی مدرسہ کی طرفاء و بزران نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا, انگریزوں کا بھاگنے پر مجبور کر دیا, ظلم و جبر کو دبا کیا. ہمارے معزز سامعین کسی بھی چیز کی کردار کی گواہی ان کے اثرات کی گرد دائر ہوتی ہے. دینی مدارس کی کردار سے انکار کرنے والوں کو میں کہوں گا کہ برصغیر کی اس دھرتی پر چشم بصیرت کو پروکار لا کر غور کرو. اس دھرتی اقوا پر علم و حکمت کی جواہر نرسانے والے ایک مرد خرندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تمہیں قسم ہے دیا ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي احسن کا عملی نمونہ حضرت نانوتوی تمہیں کس نے دیا ہے. من یرید اللہ خیرا یفقهه فی الدین کا ایک فکر مجسم حضرت گنگوی جیسے فقیر تمہیں کس نے. ابھی میں اپنی تقریر ایک شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں. واقف ہے اس راز سے دار و رسن بھی, واقف ہے اس راز سے دار و رسن بھی کہ ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی.